دوسرا باب، انکشاف انسان، انسیت یعنی ہیومنزم۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا کہ اطالیہ نشاط جدیدہ کا گھر اور فکر نو کا گہوارہ بن گیا۔ خاص طور پر اطالیہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر دنیائے قدیم سے رابطہ مسلسل موجود تھا، اور جب ادب قدیم پھر معرض ظہور میں آیا تو اہل اطالیہ نے ایک مخصوص اور آزادانہ طریقہ سے اس کو اپنا لیا، کیونکہ یہ انہی کے اپنے اسلاف کا کارنامہ تھا اور ان کی اپنی ہی حیات قومی کی روح رواں اس میں موجود تھی۔ اہل اطالیہ میں ادب یونانی کے متعلق جس کا مطالعہ 15ویں صدی میں دوبارہ بڑی سرگرمی سے شروع ہوا، شمالی یورپ کی اقوام کی نسبت زیادہ گہری بصیرت تھی۔ ادب قدیم میں تاریخ فلسفہ اور شاعری کی طرف اس رجت عامہ کی اہمیت تاریخ تہذیب کے لیے یہ ہے کہ اس سے انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ کلیسا کے دائرہ سے باہر بھی ایک انسانی عقل زندگی موجود ہے جو اپنے خاص قوانین رکھتی ہے اور جس کی ایک مخصوص تاریخ ہے۔ اس طرح سے عقل دنیا زیادہ وسیع ہو گئی اور انسانی معاملات کا مطالعہ، مقابلہ اور موازنہ کی بنا پر ممکن ہو گیا۔ اس طریقے مقابلہ سے نشاط جدیدہ کے مختلف مفکروں نے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں جب تک انسان نے آزادی سے سوچنا نہیں سیکھا، تصانیف سلف ہدایت فکر کے لیے بطور نمونہ کام آتی رہیں۔ فکر کے وہ جراثیم جو زمانہ قدیم میں پیدا ہوئے تھے اور جن کی نشو نما ازمنہ متوسطہ میں، جو ذہنی ترقی کے لیے نہایت بدقسمتی کا زمانہ تھا، رک گئی تھی، ان کا ارتکاب پھر شروع ہو گیا۔ ایک طویل خواب گراں کے بعد فکر انسانی پھر بیدار ہوا اور زمانہ قدیم میں جہاں پر اس نے کام چھوڑ دیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اطالیہ کے مخصوص تاریخی حالات کی وجہ سے بھی یہ ممکن ہوا کہ اس نے ادب قدیم کو زیادہ عمدگی سے سمجھا اور زیادہ آزادی سے جزو طبیعت بنایا۔ ازمنہ متوسطہ کا اجتماعی نظام طوائف الملوکی کی وجہ سے تباہ ہو گیا، کیونکہ کثیر التعداد چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مسلسل سیاسی جھگڑوں کی جولاں گاہ بن گئیں، جن میں حصول و استحکام قوت کے لیے کوئی وقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جاتا تھا۔ ازمنہ متوسطہ میں انسان کی قدر و قیمت کلیسا اور اجتماعی زندگی سے متحد ہونے پر منحصر تھی۔ انسان کی انفرادی اور وجدانی زندگی کسی شمار میں نہ تھی اور اسے کوئی مستند خیال نہیں کرتا تھا۔ نیز اس طوائف الملوکی کے زمانہ میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر جگہ شہروں کی سیاسی پیکار میں انسانوں میں اپنی مخصوص شخصیت کے تحقق کی آرزو پیدا ہو گئی، خواہ اس کا انداز کچھ بھی ہو، مگر یہ ظاہر ہے کہ یہ آرزو صرف انہی لوگوں میں بارور ہو سکتی تھی جو خوش قسمتی سے صاحب قوت ہوں۔ اطالوی راستوں کی مطلق العنانی افراد کی جمہوری زندگی میں داخل ہونے کو مانے تھی، لیکن چونکہ انفرادیت کے تحقق کے شوق میں ہیجان پیدا ہو چکا تھا، اس لیے ایسے اشخاص مجبوراً اپنی تمام توجہ ذاتی زندگی کی طرف صرف کر دیتے تھے اور اپنی شخصیت کے ارتقاء ممکنہ کے لیے فن و ادب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ برکھارٹ نے اپنی تصنیف تہذیب نشاط جدیدہ میں بڑی خوبی سے واضح کیا ہے کہ کس طرح انفرادیت کے میلان اور خالص شخصی ارتقاء کی ضرورت کا پیدا ہونا 14ویں اور 15ویں صدی میں اطالیہ کے تاریخی حالات کے ماتحت ایک لابدی امر تھا۔ لہذا اطالوی نشاط جدیدہ کا سبب صرف یہی نہیں تھا کہ زمانہ قدیم کا ادب و فن خارجی حالات سے اس پر منکشف ہوا، کیونکہ اگر صرف یہی ہوتا تو یہ تحریک محض ایک علمی تحریک ہوتی اور اس میں محض معلومات کی انفعالی قبولیت کا اثر غالب ہوتا۔ فطرت انسانی کے عملی انکشاف نے ایک ایسا علم پیش کیا جو ہر فرد کی ذات سے قریب ترین تھا اور جس میں نئے تجربات اور ترقی کے لیے بڑے بڑے محرکات اور اعلیٰ درجے کے موقع تھے۔ جو بات ازمنہ متوسطہ میں صرف تصوف کی صورت میں ممکن تھی، وہ اب ان حدود و قیود کے باہر بھی ممکن ہو گئی۔ روح کی انفرادی زندگی بھی بطور ایک حقیقت کے محسوس ہونے لگی اور انسان خود اس کی خاطر اس میں دلچسپی لینے لگا، قطع نظر اس کے کہ کسی خارجی نظام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ انکشاف اس دنیا میں کسی نئے بر اعظم کی دریافت یا آسمانوں میں نئے عوالم کے معلوم ہونے کی نسبت کم اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ قدرتی طور پر پہلے پہل دانتے اور پیٹرارک یعنی شعرا اپنے انا میں مشغول ہوئے اور انہوں نے اپنے حوادث نفس کے مطالعہ کو نہایت لطیف زبان میں بیان کیا۔ انسیت کوئی محض ادبی میلان یا علم اللسان کا کوئی مخصوص مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ہمہ گیر میلان حیات تھا
جس کی خصوصیت یہ تھی کہ فطرت انسانی کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اسے بنائے عمل قرار دیا جائے۔ ادب اور زندگی دونوں میں یہ ایک خاص میلان ہے جو گوناگوں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کلیسا نے کچھ عرصے تک اس نئی تحریک سے موافقت کا اظہار کیا اور کرسٹی پاپائی سے یہی انسیت حکمرانی کرتی رہی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوپ پایوس دوم نے صلیبی جہاد کا اعلان کر کے ایک طرح سے تہذیب کو بچا لیا۔ سقوط قسطنطنیہ کے بعد روما ہی اس کے نزدیک ادب کا آخری ملجا و ماوا رہ گیا تھا، اور اس نے یونانی دارالسلطنت کے فتح ہو جانے پر غالباً مذہبیت سے زیادہ انسیت کی وجہ سے قائم کیا۔ انسیت کے صفات کچھ غیر معین سے ہیں۔ اس کا مفہوم انکشاف انسانیت ہے، لیکن اس انسانیت کا کوئی معین تصور یا اس کے ارتقاء کی راہ ابھی تک غیر واضح تھی۔ کچھ عرصے تک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انسانیت اور روایت دوش بدوش چل سکتی ہیں، لیکن جلد ہی اس نئی شراب نے پرانی مشقوں کو پھوڑ ڈالا۔ ہمیں اب یہ بتانا ہے کہ کس طرح اس زمانے کے مفکرین نے انسانیت سے عملی دلچسپی رکھنے کی وجہ سے اس کے متعلق نظریات قائم کرنے یعنی اس کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کی۔ ہم ان مسائل کو زیادہ نمایاں طور پر بیان کریں گے جو نفسیات اور اخلاقیات کو دینیات سے رہا کرنے میں کی گئیں۔ دوسرا باب ختم ہوا۔